بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ الحجرات آیت نمبر 11 کے عنوانات میں سے ایک موضوع اور ایک عنوان اور ایک بات یہ بھی ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ سامعین محترم، نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر دیکھیں اور قرآن کریم کی اس آیت کے اس عنوان کو سامنے رکھیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں تان نہ کرو، عیب نہ لگاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قول یا اشارے سے، یعنی زبان سے یا اشارے سے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی رہنمائی موجود ہے کہ جب کسی دوسرے مومن پر، دوسرے مسلمان پر کوئی شخص عیب لگاتا ہے یا اس پر عیب لگایا جاتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ پر ہی عیب لگاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کو تانا دیتا ہے، اس پر عیب لگاتا ہے، تو وہ در پردہ اپنے آپ پر ہی عیب لگاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی تانا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان شریف کا مفہوم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے، فرمایا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اس کی روشنی کے اندر جو کسی پہ عیب لگاتا ہے وہ اپنے آپ پر ہی عیب لگاتا ہے، جو کسی کو تان کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہی تان کرتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک دو فرمان شریف سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا تو جو بہت زیادہ لان کرنے والے ہیں، تان کرنے والے ہیں، لان تان کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جو بہت لان تان کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن نہ ان کو کسی کا گواہ بنایا جائے گا اور نہ ہی ان کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی اگرچہ قیامت کا دن ایک عظیم دن ہوگا، اس دن اس حدیث پاک کے مفہوم سے سامنے یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن جو لوگ تانا زنی کرنے والے ہیں، لان تان کرنے والے ہیں، ان کو یہ حق نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن میں آیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو لان تان نہ کرو، عیب نہ لگاؤ۔ اور دوسری طرف نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان شریف سامنے رکھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بیہودہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مومن کہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لعن نہیں کرنے والا ہوتا، وہ لعنت نہیں کرتا، وہ تانا نہیں دیتا، وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتا۔ تو سامعین محترم، ان دونوں احادیث کو اور قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا اور یہ انداز اختیار کرنا ہوگا کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی محافل میں
یا بڑی بڑی محافل میں ایسے ہی ہم خواہ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں ان کے اندر، دیکھنے کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے، بات کرنے کے حوالہ سے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے بھی دو ٹوک اعلان فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں لان تان نہ کرو، عیب نہ لگاؤ۔ ادھر نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہ وعید آ گئی، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو بہت لان تان کرنے والے ہیں ان کو گواہ بھی نہیں بنایا جائے گا اور ان کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مومن جو کہلانے والا ہو، مسلمان کہلانے والا ہو، فرمایا وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور لان تان بھی کرے، مومن بھی ہو اور بہودہ باتیں بھی کرے، مومن بھی ہو اور کثرت کے ساتھ ایسے افعال سر انجام دے جو عیب زنی والے ہوں۔ تو اس لحاظ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیقی عمل عطا فرمائے اور ایسے گنونے اور گندے جرم سے بچیں۔ یہ بہت سارے مسائل کو، بہت بڑی برائیوں کو یہ جنم دینے والے معاملات ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت انہی ہی چیزوں سے سامنے آتی ہیں کہ ایک دوسرے کو نجی محفل کے اندر یا پبلک کی محفل کے اندر ایک دوسرے کو ایسا جناب والا عیب لگایا، اس کو غصہ آیا اور اس نے جناب والا بہت بڑا گنونا جرم کر دیا کہ دو پارٹیاں آمنے سامنے آ گئی، قتل و غارت تک بات پہنچ گئی، اور پیچھے انداز کیا تھا، اس نے جی مجھے ایسا کہا تھا، مجھ نے ایسا کہا تھا۔ تو اس لحاظ سے اپنے معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، کسی کی عزت کو پامال نہ کریں، اور سرے بازار کسی کی عزت کو جناب والا اس کی پگڑی کو نہ اچھالیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔